عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ جنگ آزادی کے متعلق اور مغلیہ سلطنت کا خاتمہ، آج میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے آج کے لیکچر میں ہوگا انگریزی راج۔ پورے ہندوستان پر اب 1857 کے بعد انگریزی راج قائم ہو گیا۔ یہ سارا کا سارا ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر میں چلا گیا اور اس کے نمائندوں کو وائسرائے کہتے تھے، یعنی کشمیر سے قندھار تک اور کراچی، سندھ کراچی سے بنگال تک کا سارا علاقہ انگریزی راج کے انڈر میں چلا گیا۔ اب آتے ہیں انگریزی راج میں کون کون سے وائسرائے ہندوستان میں آئے۔ انہوں نے کم و بیش 90 سال تک حکومت کی۔ اس میں سب سے پہلا وائسرائے جو انڈیا میں آیا وہ تھا لارڈ کیمبنگ، دوسرا تھا لارڈ جیمیز، تیسرا تھا چند بورے نش، دوسرا تھا رچرڈ میو، اور رچرڈ میو کے بعد پھر آخری تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ اب ہندوستان ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ یہاں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا، یہاں ریل کا نظام بنا دیا گیا، سارے ہندوستان میں ریل کا نظام ڈال دیا گیا۔ ہمارے آج کے پاکستان میں تقریباً بلوچستان کے ایریا میں 15 سرنگ پہاڑوں کے اندر سے بنائے گئے، جس میں سے ریل کی پٹری بچھائی گئی اور ریل وہاں سے گزرتی ہے۔ اسی طرح ہمارے کے میں تقریباً 10 کے قریب سرنگ بنائے گئے پہاڑوں میں۔ یعنی یہ کام اب ایک قدم آگے بڑھنے سے یہ ہوا کہ جو لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے وہ اب کاروں میں چلنے لگے، جو قافلے بنا کر چلتے تھے وہ اب ریلوں میں چلنے لگے۔ ریل کا نظام متعارف ہوا اور اس طرح پرانی یادیں پیچھے چلتی گئی، زمانہ آگے نکلتا گیا۔ اس دوران اسکولوں کے جال بچھائے گئے، اسکولوں میں ہر علاقے میں اسکول قائم کیے گئے، لیکن لوگ اسکولوں میں نفرت کے طور پر نہیں جاتے تھے، تاکہ یہ جو انگریزوں کے اسکول ہیں اس میں انسان سے کچھ اور بنایا جاتا ہے۔ یہ خیال تھا لوگوں کا، لیکن پھر بھی جب ایک نیا نظام آتا ہے، ہمارے اگر 100% لوگ نہیں جاتے ہیں تو 1%، 2% چلے جاتے ہیں۔ اس طرح لوگ اس کے بارے میں اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن اس دوران سر سید احمد خان میدان میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا
کہ بھائی آپ جائیں اسکول پڑھیں، اسکولوں میں ان کی زبان سیکھے، انگریزی زبان سیکھے، کیونکہ ہماری اپنی زبان ہندی، اردو اور فارسی تھی۔ تو اس نے کہا کہ انگریزی بھی سیکھ لیں، نئے دور سے متعارف ہو، نئے دور میں آپ داخل ہو جائیں۔ تو اس دوران سر سید احمد خان نے خود ایک چھوٹا سا اسکول قائم کیا۔ اسکول کا نام تو جو بھی تھا، لیکن اس میں تمام قوموں کے بچے پڑھنے لگے۔ اس طرح ایک اسٹیپ اور آگے چلے گئے ہم۔ ہر طرف قانون بدلا گیا، نظام بدلا گیا، ڈویژن بنائے گئے، ضلع بنائے گئے، تحصیل بنائے گئے، تعلقے بنائے گئے، تاکہ نظام نئے انداز سے چل سکے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام نظام کو بدلنے کے بعد عدالتیں قائم ہوئی۔ عدالتوں میں ایک طرف فیملی لاز اور دوسری طرف فوجی کانسٹیٹیوشن، فوجی لا متعارف کرائی گئی۔ اس طرح اس میں جج مقرر کیے گئے جو انگریزی قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے، وکیل حضرات مقرر ہوئے، وکلاء کو مقرر کیا گیا۔ اگر کوئی غریب ہوتا، اس کے پاس وکیل کے پیسے نہیں ہوتے اپنا کیس چلانے کے لیے، تو سرکار اسے مفت میں وکیل بھی کر کے دیتا۔ اسی طرح سیشن عدالتیں، فیملی عدالتیں قائم ہوئی۔ ملک کا نظام نئے دور میں چلنے لگا۔ میں آپ کو پچھلی بات بتاؤں کہ جب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو خصوصاً اور ہندوستانیوں کو عموماً دعوت دی کہ بھائی اسکولوں اور کالجوں سے نفرت نہ کرو، تعلیم حاصل کرو، جدید تعلیم ہے، نئے دور ہے، نیا نظام ہے، نئے لوگ ہیں، آؤ اس میں ان کا وہ چھوٹا سا اسکول جسے پرائمری اسکول سے انہوں نے اس کی ابتدا کی، اور یہ بعد میں سیکنڈری اسکول میں تبدیل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کالج میں بدل گیا، اور پھر اس نے ترقی کرتے کرتے اس کے لیے بہت بڑی عمارت بنائی گئی، اس میں ہاسٹل رکھا گیا دور کے طلباء کو رہنے کے لیے، اور یہ پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گئی، اور اس میں لاکھوں طلباء نے تعلیم حاصل کی، زیور تعلیم سے مستفیض ہوتے گئے۔ یہ ہماری ابتدا تھی اسکولوں کی جو جناب سر سید احمد خان نے ہندوستان میں کی۔ اس کے بعد ہندوؤں نے ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا نام تھا کانگریس، اور اس میں تمام قومیتوں کے لوگ شامل ہوئے۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر، میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ انگریزوں کا قانون تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. چونکہ کانگریس میں ہندو زیادہ تھے اور جب بھی انگریزوں کو ضرورت پڑتی ایک قوم کو مارنے کے لیے تو دوسری قوم کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے. جب ان کو مارنا ہوتا تو اس قوم کو اپنے ساتھ اٹھا لیتے تھے. اور اس وقت ہندوستان میں ہندو، مسلمان، جاٹ، سکھ اور مرہٹے بہت زیادہ تھے. یہ 5 قومیں تھیں جو ان کے ہندوستان میں رہتے تھے. تو میں نے یہی اس طرح کرتے کہ کبھی مسلمان کو اپنے ساتھ ملا دیتے، ہندوؤں سے لڑ جاتے، کبھی ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، سکھوں سے لڑ جاتے تھے، کبھی سکھوں کو اپنے ساتھ ملا کے مرہٹوں سے لڑ جاتے تھے. یعنی ہر طرف لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی تھی. اب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو شعور دیا. ہمارے مسلمانوں میں بہت سے لوگ اعلیٰ جدید تعلیم سے آراستہ ہوئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ کیمبرج اور آکسفورڈ میں پڑھنے کے لیے بھی گئے، لیکن اس کی تعداد کم تھی کیونکہ غربت بہت زیادہ تھی اور یہاں کے لوگوں کو تو وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوتی تھی. آپ نے دیکھا یہاں انگریزوں کو چرچ بنانے، جنگلات میں چرچ بنانے، ان کی حفاظت کرنے، اپنی عیسائیت کی تعلیم دینے کے لیے مقرر کیا گیا بڑے بڑے لوگوں کو. یہاں ایک بات اور بھی آپ کو میں بتاتا چلوں جو کہ جنگ آزادی میں 90% ہمارے مسلمان علماء کا کردار تھا. اب اس میں ایسے لوگ علماء بھی تھے کہ جو اگر لڑ نہیں سکتے تو ان کے مدرسے قلعوں کا کام انجام دیتے تھے. ایسے لوگ بھی شامل تھے جو ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ آج بھی اپنے مسلمانیت پر قائم تھے. عزیز طلباء، یہ لوگ جب 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی تو دہلی سے لے کے رامپور تک کے ہر درخت کے ساتھ کم سے کم 1 یا 2 عالموں کو پھانسی دی گئی. ان کی لاشوں کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیا گیا. اتنا ظلم ہوا. اب میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں کہ جب کانگریس قائم ہوئی، کانگریس میں تمام مسلمان ہمارے لیڈر اور ہندو، سکھ وغیرہ تمام لوگ شامل تھے اور یہ حکومت وقت جو تھی انگریزوں کی تھی، ان سے اپنے مطالبات منوانے، ان کے ساتھ توڑ جوڑ کرنے میں پیش تھے. لیکن یہاں ایک بات جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جب اس کے لیڈران تقریباً بڑے بڑے پڑھے لکھے ہندو تھے، وہ جب بھی ہندوؤں کے مسائل کی بات آتی، ان کے حقوق کی بات آتی تو وہ اس میں بڑے پیش ہوتے، اسے بہت آگے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے. اور جب مسلمانوں کی کسی حقوق کی بات آ جاتی تو اس میں وہ نرمی دکھاتے، یعنی وہ یکمشت
ایک ساتھ دونوں کو لے کر نہیں چل رہے تھے. ان کی دل میں نہ جانے کیا خلش تھی، اور یہ خلش انگریز نے ڈالی تھی. کسی زمانے میں جب انگریزوں نے سزائیں دینی شروع کی تو سزا تو دے دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ اس کی مخبری کرنے والے ان کو نواز لیتے تھے، ان کو بڑی بڑی جاگیریں دے دیتے تھے کہ بھائی یہ آپ کا انعام ہوا حکومت انگلیشیہ کے ساتھ وفاداری کا. تو کانگریس میں انہوں نے جب مسلمانوں کی حقوق میں کچھ زیادہ پیش رفت نہیں کی تو مسلمانوں نے بھی ایک نئی جماعت بنانے کے بارے میں سوچا، جس میں ہمارے بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے بزرگ شامل تھے. اس طرح ڈھاکہ میں مسلمان لیڈروں کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، اور 1906 میں انہوں نے مل کر مسلم لیگ بنائی. مسلم لیگ کا پہلا اجلاس ڈھاکہ میں ہوا. اس کے بانیوں میں نواب وقار الملک اور نواب محسن الملک شامل تھے، جو اس کے بانیان میں سے تھے، اور انہوں نے مسلم لیگ بنائی. اور مسلم لیگ کا سب سے پہلا پریزیڈنٹ سر آغا خان اول کو بنایا گیا. اس میں نواب سلیم اللہ خان بھی شامل تھے، اور پھر آہستہ آہستہ تمام مسلمانوں کا رخ مسلم لیگ کی طرف مڑ گیا، اور انہوں نے مسلم لیگ میں اپنی خدمات پیش کرنی شروع کر دی. مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ میں ہوا. آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ میں ہوا. اس کے بانیوں میں نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک شامل تھے. اس کا پہلا صدر پریزیڈنٹ جناب سر آغا خان اول کو بنایا گیا. اس طرح مسلم لیگ قائم ہوئی، اور اس نے پورے ہندوستان میں اپنی برانچز، شاخیں بنانی شروع کی. اب اس میں شامل ہونے والے ہمارے مسلمان لیڈروں کے نام تو بہت طویل ہے، لیکن میں آپ کو ہر علاقے سے، یعنی اس میں چودھری رحمت علی، عبداللہ ہارون اور جی ایم سید صاحب اور دیگر تمام لوگ اس وقت شامل تھے. اس کی آخری صدر جناب ہمارے بابا قوم جناب قائد اعظم محمد علی جناح تھے. ان کے ساتھ نوابزادہ لیاقت علی خان اور دیگر ہمارے اکابرین بھی شامل تھے، جن میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، نواب صاحب آف رامپور اور دیگر بزرگ شامل تھے. وقت چلتا گیا
اب آپ کو میں ایسی ہسٹریاں بھی بتاؤں گا جس میں جیسے تحریک خلافت، جیسے دو قومی نظریے، یہ تمام چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ اب اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہم جو اپنی اصل پاکستان کی ہسٹری ہے اس کی طرف جائیں گے، مطالعہ پاکستان کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آج آپ کو میں نے یہ باتیں بتا دی ہیں کہ مسلم لیگ کیسے قائم ہوئی، انگریز کیسے مضبوط ہوئے، انگریزوں نے یہاں کیا کیا، انہوں نے عدالتیں قائم کی، انہوں نے ریل کا نظام چلایا، انہوں نے سڑکیں بنائی، انہوں نے پہاڑوں میں سرنگیں کھودی، وہاں سے ریل کا انتظام کیا۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ اب بقیہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری اس کے بعد پھر جو اسٹوری آئے گی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ آج کی اس لیکچر میں آپ لوگ اگر کوئی اسٹوڈنٹس کوئی کویسچن کرنا چاہے تو آپ بالکل مجھ سے کویسچن کر سکتے ہو، اور میں آپ کو مطمئن کروں گا کہ یہ باتیں ساری کی ساری انہوں نے کیسے کی۔ عزیز طلباء، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔